پھر ابھی یہ تو ولادت سے قبل کی بات ہے، پھر آقا علیہ السلام کا بچپن ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث صحیح ہے، انہوں نے روایت کی، اور امام ابن ابی شیبہ نے روایت کی اپنی سند کے ساتھ، اور امام ابن ابی شیبہ امام بخاری اور امام مسلم کے شیخ ہیں۔ امام ترمذی نے کتاب المناقب میں، ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، امام ابن حبان نے اپنی ثقات میں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایمان افروز واقعہ ہے۔ اس طرح شان نبوت آقا کے میلاد تک اور اس کے آگے چلے آتے ہیں کہ حضرت ابو طالب قریش کے سرداروں کے ساتھ شام کی طرف سفر پہ گئے۔ آقا علیہ السلام چھوٹی عمر مبارک کی، آپ کی معصوم بچے تھے، وہ ان کے ساتھ گئے، وہ اکیلا نہیں چھوڑتے تھے آقا علیہ السلام کو۔ حضرت عبد المطلب نے وصال کے وقت بازو پکڑایا تھا کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، اور مشکل وقت میں سینہ سینہ سپر ہو کے اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ لاج رکھی انہوں نے اس کی عمر بھر، ساتھ لے گئے۔ کہتے ہیں کہ آگے ایک راہب کے پاس اترے، یہ جامع ترمذی کی حدیث صحیح ہے، اور ابن ابی شیبہ کی مصنف کی اور ابن حبان کی۔ راہب کے پاس اترے، بیٹے یہ ذرا دے دینا، بسم اللہ الرحمن۔ رؤساء قریش امرا تھے، اپنی سواریوں سے ابھی اترے نہیں تھے، کجاوے رہے تھے۔ راہب اتر کے اپنے چرچ سے ان کے پاس ریسیو کرنے کے لیے آ گیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حالانکہ یہ قریش کے رؤساء کئی بار شام گئے تھے، اس راہب کے پاس سے گزرتے تھے، ملتے تھے، وہ کبھی ان کو ریسیو کرنے نہیں آیا تھا۔ حدیث کے لفظ اسی کے اندر الفاظ ہیں، اسی کے اندر الفاظ ہیں، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْتَفِتْ۔ نہ ان کو کبھی اس نے آ کے ریسیو کیا تھا، نہ کبھی ان پر کوئی توجہ دیتا تھا، یہ مل کے چلے جاتے بس، کبھی توجہ تک بھی نہیں دی تھی، التفات نہیں کیا تھا۔ یہ وہ راہب ہے، حدیث کے لفظ۔ اس دن ابھی وہ اونٹوں سے کجاووں سے اترے نہیں کہ وہ ریسیو کرنے کے لیے چرچ سے نکل کر استقبال کے لیے آ گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، اور جب آگے پہنچا حتی جاء، قریب آ کر اخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کا دست مبارک پکڑ لیا اس راہب نے، ملک شام کے راہب نے، اور راہب نے پکڑ کر، بحیرہ راہب نے پکڑ کے کہتا ہے سارے قریش کے رؤساء کے سامنے، فقال ھذا سید العالمین، یہ ساری کائناتوں کا سردار ہے، ھذا رسول رب العالمین، یہ کل عالموں کا اللہ کا بھیجا اللہ کا رسول ہے، یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اللہ نے اس کو ساری کائناتوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ راہب خطاب کرنے لگا آقا علیہ السلام کی شان میں۔ آپ کی عمر مبارک 9 برس ہے، بعض روایتوں میں 11 برس ہے، اس عمر کا عالم ہے۔ راہب نے، جس نے کبھی توجہ تک نہ کی تھی، اس نے اس دن یہ باتیں۔ اب اس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فقال له اشیاخ من قریش، تو قریش کے سرداروں نے اس سے پوچھا، بھئی یہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو اس کی سند کیا ہے، کس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ یہ سید العالمین ہے؟ ان کو کیا خبر، آقا تو بچپنا ہے آقا علیہ السلام کا، یہ رسول رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ الفاظ ہیں ما علمک، کیا سند ہے اس بات کی، یہ علم تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ اس نے جواب دیا، کیسے پتا چلا ہے سن لو، فقال انکم حین اشرفتم من العقبہ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا۔ اس نے کہا اس طرح پتا چلا کہ جب تم اترے اس گھاٹی سے، جب اترے اور آگے آئے تو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ کوئی درخت ایسا نہ تھا جس نے اس کو سجدہ نہ کیا ہو، اور کوئی پتھر ایسا نہ تھا جو اس کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوا ہو۔ اور اس نے کہا واللہ ولا یسجدان الا لنبی، شجر و حجر سوائے اللہ کے نبی کے کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، میں نے اپنی آنکھوں سے ورب ایکچولی سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ اس نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ جب نبی آخر الزمان آئے گا تو شجر و حجر اس کو سجدہ کریں گے۔ میں نے اس علامت سے پہچان لیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین، سید العالمین اور رسول رب العالمین۔
اس کے بعد اس نے کہا بیٹھے میں کھانا بنا کے لاتا ہوں. جس نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی رؤساء قریش کی، وہ اب کھانا بنا کے لے آیا. یہ کس کا استقبال ہو رہا ہے؟ کس کی ضیافت ہو رہی ہے؟ یہ ضیافت میلاد. کھانا بنا کے لے آیا اور اس نے کہا کہ آقا علیہ السلام کی طرف کہ ان کو بھی لے آئیں. قریش بیٹھے تھے درخت کے نیچے. اب حدیث میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دھوپ کا وقت تھا، قریش درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور جب دیکھا آقا علیہ السلام کی طرف تو بادل سایہ کیے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام وہی آئے تھے، بادل خدمت میں تھا، سایہ فگن تھا. حضور علیہ السلام کو بلایا گیا. جب قریب آئے جس درخت کے نیچے باقی قریش کے رؤساء بیٹھے تھے، آقا علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو اس نے راہب نے بآواز بلند کہا اے قریش کے سرداروں، دیکھو جس درخت کے نیچے بیٹھے اس کی ٹہنیاں اس محمد کو سجدے کے لیے جھک گئی ہیں. اس کی وقد ارسل الی فاقبل وعلی غمامۃ ظلہ فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوا الى في الشجره فلما جلس مال في الشجره عليه فقال انظروا الى في الشجره مال عليه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھو اس درخت، اس کی ٹہنیاں حضور پر جھک گئی ہیں سجدے کے لیے. یہ میری دلیل ہے کہ یہ رسول رب العالمین. اس کے بعد اس کے الفاظ ہیں اس نے منتیں سماجتیں کی اے ابو طالب خدا کے لیے، خدا کے لیے اس کو آگے لے کے نہ جانا. شام میں بڑا اسد ہوگا، ہماری کتابیں ان کی بعثت کی علامتوں سے بڑی بڑی ہیں. یہود جانتے ہیں کہ اس شان کے ساتھ ایک نبی آنے والا ہے، وہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان میں سے بنی اسرائیل میں سے آئیں گے. جب وہ علامتیں دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نبی آ گیا، اور جب یہ پائیں گے کہ یہ تو قریش میں آیا، بنی ہاشم میں، مکہ میں، تو کہیں شہید نہ کر دیں، لے کے واپس چلے جائیں. تب حضرت ابو طالب نے آقا علیہ السلام کو واپس مکہ بھیج دیا. یہ